اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آپ حضرات کے سامنے مسلسل روزے دار کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو روزے دار کے وظائف ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ روزے دار کے وظائف یعنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ، اس مہینے کا عشر اولا یعنی پہلا عشرہ ختم ہو گیا۔ دوسرے عشر میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی موضوع کو ادامہ دیتے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو روزے دار کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری، ایک فریضہ روزے دار کا توبہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا سے طلب مغفرت کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ، یہ توبہ۔ ناظرین کرام، اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں، توبہ بہت مانوس لفظ ہے، ہر آدمی سنتا رہتا ہے، کوئی نیا لفظ توبہ نہیں ہے۔ تقریباً ہر انسان کے کانوں سے لفظ توبہ کی آواز گزری ہوگی۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ یعنی اپنے انجام دیے ہوئے گناہوں پر پشیمان اور نادم اور شرمندہ ہو جانے کا نام ہے۔ توبہ یعنی اپنے کیے ہوئے، اپنے عمل کو انجام دیے ہوئے گناہوں کو واقعاً اس بنیاد پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا کہ یہ واقعاً گناہ ہے، اور وہیں سے انسان یہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، تو یہی اصل کیا ہے؟ توبہ۔ یعنی اپنے گناہ پر گناہ سمجھ کے پشیمان اور شرمندہ ہو جانا اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کر لینا، اسی کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ ہاں ناظرین کرام، یہ بھی بات واضح رہے کہ توبہ فقط صرف اور صرف زبان سے استغفر اللہ ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ صرف اور صرف منہ پر ہاتھ مار لینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ توبہ، حقیقی توبہ یہ کہ انسان دل سے متوجہ ہو کہ دوبارہ اس عمل کو انجام نہیں دے گا۔ عزیزو، ناظرین کرام، خصوصاً ہمارے یہ نوجوان بھائی، ماہ رمضان المبارک کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مہینہ توبہ کے بہار کا مہینہ ہے۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں
توبہ و مغفرت طلب کریں. یہ توبہ و مغفرت کے بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں انسان کا خدا سے رابطہ پہلے کے بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے. دراصل توبہ گناہوں کا اعتراف، گناہوں کا مان لینا ہے، غلطی کا اعتراف کر لینا ہے. اور یہ گناہوں کا اعتراف کر لینا، توبہ ایک لطف الہی ہے، کرم پروردگار ہے. توجہ فرمائیے، اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو اور وہ گناہ اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، اس کے باوجود اگر انسان اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، دوبارہ نہ انجام دینے کا مصمم اور پکا ارادہ کر لے، تو خداوند عالم وہیں سے اس کے توبہ کو قبول فرما کے اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یہ توبہ ایک لطف و عنایت الہی ہے جو انسان کے اندر خدا کی طرف واپسی اور اس کی بندگی میں شدت کا باعث بنتی ہے. اور یہی توبہ کا وہ دروازہ ہے جو انسان کو نا امیدی سے نکال کر راہ روشن کی طرف لے آتی. توجہ فرمائیے ناظرین کرام، انسان کو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی کفر ہے. جیسا کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو، آگاہ رہو. صاحب عقل وہ شخص ہے جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کرے، اور ان کو خدا کے لطف و کرم سے مایوس نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ خدا کے عذاب اور گناہوں کی سزا سے بھی آگاہ کراتا رہے. یعنی لوگوں کو خوف اور رجا کے درمیان رکھے. توجہ فرمائیے، جب بھی ہم کسی نصیحت کے طور پر کوئی واقعہ یا کوئی قصہ سنتے یا کوئی روایت سنتے ہیں تو ہم فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. لیکن جب ہم معاشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے مشکلات اور پریشانی میں جب ہم گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اس گناہ کو انسان انجام دیتا ہے. انسان کو جب بھی موقع ملتا، فرصت ملتی ہے تو انسان پھر متوجہ ہوتا ہے، توبہ کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہی ہے کہ جب بھی انسان کو فرصت ملے، موقع ملے، انسان توبہ کے راستے کو نہ چھوڑے، بلکہ خدا کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں اصول کافی کی ایک روایت نقل کرو جو پانچویں امام حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں حمران ابن عین حاضر ہوئے اور امام سے کچھ سوالات پوچھے، اور جب جانے لگے تو اس صحابی امام نے عرض کیا، فرزند رسول، خدا آپ کو طول عمر عنایت فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق دیں. مولا، جب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کیا ہے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. مولا، جب ہم آپ کی خدمت سے جانے لگتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک صفا اور جلا پیدا ہوتی، روشنی پیدا ہوتی، اور ہم اپنے دل کو دنیا سے دور کر دیتے ہیں. گویا کہ
دنیا کی دولت ہمارے نظروں کے سامنے بے فائدہ ہو جاتی ہے، مگر مولا جب ہم یہاں سے جاتے ہیں اور تجارت کرنے والوں سے ملتے ہیں، بزنس مینوں سے ملتے ہیں، پیسے والوں کو دیکھتے ہیں، تو دوبارہ ہمارا دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا انسان کا دل کبھی نرم پڑتا ہے، کبھی سخت پڑتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی طریقے سے پیغمبر اسلام سے بھی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے عرض کیا گیا ہمیں خوف ہے کہ ہم منافق نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، آپ نصیحت فرماتے ہیں، خدا کی اطاعت اور آخرت کی ترغیب دلاتے ہیں، تو ہم خدا ترس ہو جاتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور دنیا کو بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، گویا بہشت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہتے ہیں۔ لیکن مولا جیسے ہی ہم آپ کی خدمت سے دور چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، تو اس خدا پسند کو بھول جاتے ہیں اور ہماری ساری چیزیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ شیطان کا وسواس ہے جو تم کو دنیا کی طرف مائل کراتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ اپنی اسی حالت پر باقی رہے اور اس پر پابند رہے تو فرشتے تم لوگوں سے مصافحہ کریں گے، یعنی اسی طریقے سے تم واعظ و نصیحت سنتے رہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے، تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم سے فرشتے مصافحہ کریں گے۔ حقیقت یہ کہ مومن ہمیشہ امتحانات میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے جبکہ دنیا اس کو کم ملتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خداوند عالم توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے؟ اور دوسری پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کرو اور اس کے بعد توبہ کرو، خدا کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ ایک روایت ملا احمد نراقی کی کہ آپ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت شیطان ملعون حضرت یحییٰ کے سامنے مجسم ہو کے آیا، انسان کی شکل میں آیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر بنی آدم کے بارے میں تمہیں جو کچھ معلوم ہے بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ اے خدا کے پیغمبر، اولاد آدم کی 3 قسمیں ہیں، آپ کی طرح معصوم اور بے گناہ افراد ہیں جو اصلاً معصیت اور گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے، اور ہمارے ساتھی ان کی طرف سے مایوس ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو کاملاً ہمارے اختیار میں ایک گیند کے مانند ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں ایک گیند ہوتی ہے، بچہ جدھر چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے، اسی طریقے سے کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن تیسری گروہ کے، تیسرے قسم کے وہ افراد ہیں جو ہمارے نزدیک سب سے بدتر اور سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے نزدیک جاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، ان کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور وہ گناہ کر بھی دیتے ہیں، گناہ میں مرتکب ہو جاتے ہیں، ان کو دین سے
منحرف کر دیتے ہیں، مگر وہ لوگ ایک دفعہ اپنے لگام کو ہماری ہاتھوں سے چھوڑا کر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہونے کے بعد ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، ہماری ساری محنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں دوبارہ پھر سے کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر سے وہ دوبارہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ہم کو کاملاً مایوس کرتے ہیں، نہ ہی مکمل طور پر ہمارے موتی اور فرما بردار بنتے ہیں۔ بس ناظرین کرام، توبہ اور استغفار یہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان بھی تنگ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ توبہ نے اس کی شیطان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بس ناظرین کرام، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی سہانا موقع ہے، بخشش، مغفرت، توبہ کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکیں اور طلب مغفرت کرا سکیں، اپنی بخشش کرا سکیں اور اپنے گناہوں کو پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں توبہ کریں تاکہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔